میں اپنی بیوی کی قبر پر روزانہ فاتحہ پڑھنے جاتا تو دیکھتا کہ 5 مرد میری بیوی کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور مجھے دیکھتے ہی چلے جاتے۔ میں نے اماں سے پوچھا تو بولی، بیٹا سچ تو یہ ہے کہ تیری بیوی کے یار ہیں وہ سب۔ مجھے فوراً سے بیوی سے گھن آنے لگی۔ اسی رات میری بیوی خواب میں آئی اور بولی کہ میری قبر کھولو۔ آدھی رات کو میں بیوی کی قبر کھودنے گیا اور جوں ہی قبر کھولی تو اندر جھانکتے ہی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی کو مرے ہوئے آج 10واں دن تھا۔ میں اپنی بیوی کی قبر کو روزانہ فاتحہ پڑھنے جاتا تھا۔ میری بیوی بہت نیک اور بہت اچھی تھی۔ وہ ایک سمجھدار خاتون تھی۔ ایک دن اچانک اس کی موت ہو گئی۔ آج بھی میں اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا تو دیکھا کہ 5 مرد میری بیوی کی قبر کے پاس کھڑے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ لوگ کون ہیں اور میری بیوی کی قبر پر کیا کر رہے ہیں۔ خیر پھر اکثر ایسا ہونے لگا۔ روزانہ میری بیوی کی قبر کے پاس مرد کھڑے ہوتے اور مجھے دیکھتے ہی چلے جاتے۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں بولی، بیٹا سچ تو یہ ہے کہ تیری بیوی کے یار ہیں وہ سب، روزانہ اس کی قبر پر آ کر افسوس کرتے ہیں۔ تیری بیوی بہت بد کردار تھی۔ میں نے تجھے اس لیے نہیں بتایا کہ تیرا گھر نہ خراب ہو۔ مجھے فوراً سے بیوی سے گھن آنے لگی اور اسی رات میری بیوی خواب میں آئی اور بولی کہ میری قبر کھولو۔ آدھی رات کو میں بیوی کی قبر کھودنے گیا ہوں اور جوں ہی قبر کھولی تو اندر جھانکتے ہی پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام اسد ہے اور میری عمر 32 سال ہے۔ میں کراچی کا رہائشی ہوں، لیکن کام کی وجہ سے اکثر گھر سے بلکہ کراچی سے بھی باہر رہتا ہوں۔ دراصل میں ایک فوجی ہوں اور آپ جانتے ہی ہیں کہ فوجیوں کو گھر میں رہنا کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ والد محترم کا انتقال 16 سال کی عمر میں ہی ہو گیا تھا۔ ماں نے بہت محنت کی اور میں FA کے بعد فوج میں بھرتی ہو گیا۔ حالانکہ میرا فوج میں جانے کا کوئی دل نہ تھا کیونکہ میرے جانے سے پیچھے ماں اکیلی ہوتی، لیکن ماں نے مجھے اپنی قسم دے کر بھیج دیا۔ 4 سال کی طویل ٹریننگ کے بعد گھر آیا تو ماں نے منگنی کر دی اور پھر میں واپس چلا گیا۔ اگلے 2-4 سال بعد میں چھٹیوں پر آیا تو ماں کا اکیلا پن دیکھ کر واپس جانے کا دل ہی نہیں کیا۔ اماں کو جب پتہ چلا کہ میں واپس نہیں جا رہا تو اس نے کہا کہ شادی کر لو، اس طرح میرے پاس تمہاری دلہن آ جائے گی، پھر میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ وہ دونوں تھی تو عورتیں ہی، لیکن پھر اماں نے مجھے منا ہی دیا۔ میری بیوی بہت نیک، اچھی اور پارسا تھی، بہت خدمت گزار تھی۔ میری اماں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ وہ بہت جلد ان سے گھل مل گئی۔ میں بھی اب اماں کی طرف سے کچھ مطمئن ہو گیا تھا۔ خیر دن گزرتے گئے اور میری روانگی کا وقت آن پہنچا۔ میں نے اپنی شریک حیات کو اماں کا خاص خیال رکھنے کی تاکید کی، حالانکہ اس کی ضرورت نہ تھی۔ اس نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، لیکن اماں میرے لیے بہت خاص تھیں۔ ابا کے شہید ہونے کے بعد انہوں نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ کبھی مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں۔ میری ماں بہت اچھی تھی۔ سوسائٹی میں اسے سب بہت پسند کرتے تھے اور سب اسے اماں جی بلاتے تھے۔ جس دن میں جانے لگا تو جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ آگے 2 خواتین کھڑی ہیں۔ انہوں نے اپنے چہرے نامحسوس طریقے سے چھپائے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک دم بوکھلا گئیں اور ایک دوسرے سے کہنے لگی، چل چل یہاں سے چل، ہمیں آج یہاں نہیں آنا تھا۔ میں ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ان میں سے ایک بولی، معاف کر دو بیٹا، ہم شاید غلط پتے پر آ گئے، ہم چلتے ہیں۔ میں حیرانگی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ مشکوک سی لگ رہی تھی۔ ایک نے اپنے بازو میں کوئی پوٹلی رکھی ہوئی تھی، نہ جانے اس میں کیا تھا۔ میں نے حیرت سے سر جھٹکا کیونکہ مجھے اس قسم کے لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ میں نے ایک نظر مڑ کر دروازے کے ساتھ لگی اماں کے نام کی نیم پلیٹ دیکھی جس پر اماں کا نام بڑی آب و تاب سے واضح طور پر جگمگا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ کوئی اندھا ہی ہوگا جو اس سب کے باوجود دروازہ کھٹکھٹا کر کہے گا کہ غلط پتے پر آ گئے ہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کافی دیر سے یہاں کھڑا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میں جلدی سے دروازہ بند کر کے وہاں سے نکل آیا اور اپنے ساتھیوں سے ملا اور ڈیوٹی پر جانے کے لیے نکل پڑے۔ اس بار ہماری ڈیوٹی واہگہ بارڈر کے پاس لگی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں بھی چونکہ جگہ قریب تھی تو میں بھی مہینے میں 1-2 دن چھٹی لے کر چلا آتا۔ آج کل ملک کے حالات بھی بہت اچھے تھے، اس لیے چھٹی بھی مل جاتی تھی۔ اب تو میں بہت پرسکون تھا۔ میری بیوی میرے گھر اور میری اماں کو بہت اچھی طرح سے سنبھال رہی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے اس پر بے حد فخر ہوتا کہ وہ تو میری امیدوں پر پورا اتری تھی، ورنہ شادی سے پہلے میرے دل میں ڈر تھا کہ پتہ نہیں لڑکی کیسی ہوگی۔
میری ماں کا خیال بھی رکھے گی یا نہیں، کیونکہ آج کل کی لڑکیاں ساس اور سسر کو کم ہی پوچھتی ہیں، بس گھر پر حکمرانی جما کر ساس سسر کو کنارے لگا دیتی ہیں۔ لیکن میری بیوی نے میرے سارے خدشات غلط ثابت کر دیے تھے۔ اس نے پہلے دن ہی میری ماں کو اپنی ماں مان لیا تھا، بلکہ ان کو بیٹی بن کر بھی دکھایا تھا۔ محلے کی عورتیں جب دیکھنے آئیں تو انہوں نے کہا، بہن تجھے تیرے کام کی وجہ سے اتنی اچھی بہو ملی ہے، ورنہ آج کل بہویں کہاں ساس کو منہ لگاتی ہیں۔ خیر دن گزرتے جا رہے تھے، میں گھر فون کر کے خیر خیریت معلوم کرتا رہتا۔ اس دن بھی جب میں نے فون کیا تو اس کی بہت گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ وہ شاید رو رہی تھی اور بہت خوف زدہ بھی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو، سب ٹھیک ہے نا، اماں کیسی ہیں، کہاں ہے وہ، میری بات کرواؤ۔ تو آگے سے اس نے جو کہا اسے سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل بند ہو گیا ہو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے کانوں میں بس اسی کی آواز گونج رہی تھی کہ اماں نہیں رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں۔ میں کل سے انہیں ہر جگہ ڈھونڈ چکی ہوں، لیکن ان کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کہاں تھی، تم نے انہیں کہیں جانے ہی کیوں دیا، تم نے اتنی لاپرواہی ہی کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ کل کچھ عورتیں آئی تھیں، وہ بہت گھبرائی ہوئی تھیں، وہ آئیں تو اماں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ میں نے پوچھا تو اماں نے کہا کہ تم دروازہ بند کر لو، میں 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ میں نے پوچھا بھی کہ آپ کہاں جا رہی ہیں تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، وہ بہت جلدی میں تھی اور چلی گئی۔ میں نے 2 گھنٹے ان کا انتظار کیا، وہ نہیں آئیں تو پھر میں نے محلے کے ہر گھر میں جا کر پوچھا، لیکن سب لا علم ہے۔ میں نے آپ کو کال کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ کا نمبر بند تھا۔ میں نے کہا اچھا تم حوصلہ رکھو اور مجھے یہ بتاؤ کہ اماں اس سے پہلے بھی کہیں گئی ہیں یا صرف کل ہی گئی ہیں، کیونکہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ تنہائی کی وجہ سے اکثر اماں سوسائٹی میں سب کے گھر آتے جاتی رہتی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہیں کہیں ہوں۔ لیکن پھر بھی پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ رات کو کبھی وہاں نہیں رکتی تھی۔ میری بیوی نے بھی یہی بات کہی کہ سوسائٹی میں سب اماں سے بے حد محبت کرتے ہیں تو انہیں اپنے گھر بلاتے رہتے ہیں، لیکن اماں رات کو کبھی گھر سے باہر نہیں گئی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، تب تک تم سوسائٹی میں کسی سے پوچھو، ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ پتا ہو۔ اس نے جی ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں نے اسے تو تسلی دے دی تھی، لیکن حقیقتاً میں خود بہت پریشان تھا اور اوپر سے چھٹی کا بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ میں ابھی 15 دن پہلے ہی گھر سے ہو کر آیا تھا۔ ابھی اس بات کو بمشکل آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ میرا فون پھر سے بجنے لگا۔ دیکھا تو میری بیوی کی کال تھی۔ میں نے 1 لمحے کی بھی دیری کیے بغیر کال اٹھائی تو آگے سے میری بیوی نے کہا، اسد اماں آ گئی ہیں۔ میں نے سکون کا سانس خارج کیا اور کہا، کیسی ہیں اماں اور کہاں تھی، میری بات کرواؤ ان سے۔ اس نے فون اماں کو دیا تو میں نے اماں کو سلام کیا اور پوچھا، اماں کیسی ہیں آپ، کہاں چلی گئی تھی یوں بنا بتائے؟ تو اماں نے کہا، اسد بیٹا تو پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں، اس میں تو عقل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ تھی کہاں 2 دن تک، پریشانی تو ہوتی ہے نا اماں؟ اماں نے کہا، بیٹا میری ایک سہیلی تھی، وہ بہت بیمار تھی، مجھ سے ملنا چاہتی تھی تو اس کی بیٹیاں مجھے بلانے کے لیے آ گئیں۔ اس کی حالت تشویشناک تھی تو میں جلدی میں بہو کو بنا بتائے ہی گھر سے نکل گئی۔ مجھے یہی لگا کہ میں گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی، لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ انہوں نے تو اپنی رہائشی تبدیل کر دی ہے۔ وہاں مجھے صرف جانے میں ہی 4 گھنٹے لگ گئے۔ رات پڑ گئی تو کسی نے مجھے آنے ہی نہیں دیا۔ میں نے سوچا کہ صبح سویرے نکل آؤں گی، لیکن وہ بیچاری صبح سویرے ہی چل بسی۔ اماں یہ کہتے ہوئے رو پڑی تھی، پھر کہا، مجھے بہو کی بہت فکر تھی، لیکن مجبوری بھی تھی۔ لوگ کیا کہتے کہ میت ابھی پڑی ہوئی ہے اور بچپن کی سہیلی چل پڑی۔ جیسے ہی اس کی تدفین ہوئی میں فوراً آ گئی۔ میں نے شکر کیا کہ اماں ٹھیک تھیں۔ میں نے کہا، اچھا اماں آپ آرام کریں، آپ تھک گئی ہوں گی، میں صبح فون کروں گا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میری پریشانی بھی بڑھ رہی تھی۔ اماں اب اکثر گھر سے غائب رہنے لگی تھی۔ میں جب کبھی پوچھتا ہوں تو کبھی کوئی بات اور کبھی کوئی بات۔ ادھر ملک کے حالات بھی ناساز ہو گئے تھے، ہماری ڈیوٹی تبدیل کر کے سیاچن میں لگا دی گئی تھی اور وہاں کال ملنا بھی ناممکن تھا، لیکن اگر کبھی مل بھی جاتی تو مجھے زیادہ تر یہی خبر ملتی کہ اماں جتنے بجے گئی ہوئیں اور اتنے بجے آئیں، یا کل کی گئی ہوئی ہیں آج آئی، کبھی کسی کے ہاں تو کبھی کسی کے ہاں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اماں کو ہو کیا گیا ہے۔ میری بیوی بھی بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ یہ پریشانیاں وقتی نہیں تھی، اب تو جیسے پریشانیوں نے ہمارے گھر میں ڈیرا ہی ڈال لیا تھا اور اب ان کا وہاں سے جانے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہ تھا۔ اماں کی روٹین سے میری بیوی روز بروز الجھتی جا رہی تھی۔ ایک دن مجھے اس کی کال آئی تو وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔
اس نے کہا کہ میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اسد، وہ اتنے میں ہی کال بند ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے بہت کوشش کی لیکن کال نہ لگ سکی۔ خیر میں بھی ڈیوٹی پر مامور تھا اور چھٹی کے انتظار میں تھا، جو کہ ملنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ ہمارے گھر بھی روزمرہ کی طرح ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو چکے تھے، لیکن کوئی بھی بنیادی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماں سے بات کرتا تو وہ روتے ہوئے بہو کی شکایت کا دفتر کھول لیتی، اور بیوی سے بات کرتا تو اس کے پاس ساس کے خلاف پوری لسٹ ہوتی۔ میری تو پوری زندگی تباہ ہو کر رہ گئی تھی۔ جن دو عورتوں پر میں بھروسہ کرتا تھا، مجھے ان پر فخر ہوتا تھا۔ ان کو ایک ساتھ اتفاق سے مل جل کر رہتی دیکھ کر میں اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتا تھا۔ آج انہی دو عورتوں نے مجھے خدا سے شکوہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ میں نے شادی کر کے شاید غلط کر دیا ہے۔ اماں اکیلی ہی خوش تھی اور میری زندگی میں بھی سکون تھا۔ پھر اچانک میری نظر اپنی وردی پر پڑی اور میں نے بے اختیار خدا کا شکر ادا کیا کہ میں گھر میں نہیں رہتا تھا، ورنہ ان دونوں کے ساتھ رہ کر اور ان دونوں کی روز چیخ چیخ سن کر شاید میں نے پاگل ہی ہو جانا تھا۔ میں دو عورتوں کے درمیان بری طرح پھنس گیا تھا۔ ایک طرف ماں تھی اور ایک طرف بیوی۔ نہ جانے کیوں لیکن مجھے میری بیوی کی باتیں سچی لگتی تھی، مگر پھر دوسری طرف بھی اماں تھیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن مجھے حیرت انگیز طور پر 1 مہینے کی چھٹی دے دی گئی، حالانکہ میں نے کوئی درخواست نہیں دی تھی۔ میں نے اپنا سامان باندھا اور گھر کے لیے نکل پڑا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ گھر پہنچنے پر یہ قیامت میرا انتظار کر رہی ہے۔ وہاں میری دنیا لٹ چکی تھی۔ ادھر میں مزے مزے سے سفر انجوائے کر رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ چھٹیاں مجھے کس کے لیے دی گئی ہیں۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ساتوں آسمان ایک ساتھ مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ قیامت تو گزر چکی تھی اور میں کتنا بد نصیب شخص تھا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر کے صحن میں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی دانے پڑ رہی تھیں اور کچھ سپارے پڑنے میں مشغول تھیں۔ ایک طرف کچھ مرد حضرات کھانے پکانے اور پکوانے میں مصروف تھے، دوسری طرف دھڑا دھڑ پھل کاٹے جا رہے تھے۔ ہمارے گھر پوری سوسائٹی کے لوگ جمع تھے، لیکن ان میں مجھے میری ماں اور بیوی کہیں نظر نہیں آئی۔ مجھے ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ اللہ کرے جو میں سوچ رہا ہوں وہ سب جھوٹ ہو اور یہ سب ایک خواب ہو۔ میں بھاگ کر اماں کے کمرے میں گیا تو ایک سکون کی لہر جسم میں دوڑ گئی تھی۔ اماں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ میں فوراً اماں تک گیا، لیکن جیسے ہی ان کے چہرے پر نظر پڑی میں ایک دم خوف زدہ ہو گیا۔ اماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ کافی دیر تک روتی رہی ہو۔ اماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو میری گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور ان کی اگلی بات نے میرا کلیجہ چیر دیا تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور ساتھ میں کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دے بیٹا، میں تیری امانت سنبھال نہ پائی۔ ہائے میرا بیٹا لٹ گیا، ہائے اسے بھری جوانی میں روگ لگ گیا، ابھی تو اس نے اپنی اولاد کی خوشی بھی نہ دیکھی تھی، اللہ جانے کس کی نظر کھا گئی، میرے بچے کی ہستی بستی دنیا اجڑ گئی، میرا بچہ اکیلا ہو گیا۔ میں حیرت کا مجسمہ بنے اماں کے گلے لگا ہوا تھا۔ جو کچھ میرے کان سن رہے تھے اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے بے ساختہ اپنی بیوی کو آوازیں دینا شروع کر دی اور کہا کہ کہاں ہو تم، جلدی آؤ ادھر، اماں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ میری آوازیں سن کر اماں اب زور زور سے رونے لگی اور باہر کی عورتیں اٹھ کر کمرے کے دروازے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ ان میں سے کوئی میری طرف افسوس سے دیکھ رہا تھا تو کوئی دکھ سے، کسی کی نظروں میں ہمدردی تھی اور کسی کی نظروں میں رحم۔ میں نے اماں سے کہا، اماں تیری بہو کہاں ہے؟ یقیناً سو رہی ہوگی، اسے تو میں نے بہت سر چڑھا لیا ہے، اسے نہیں پتا کہ شوہر گھر آئے تو اسے پانی پوچھتے ہیں، میں خود اسے اٹھا کر لاتا ہوں۔ میں جیسے ہی اماں کے پاس سے اٹھا، اماں نے مجھے پکڑ کر چارپائی پر بٹھا لیا اور بولی، تجھے صدمہ لگ گیا ہے پتر، تو یہاں بیٹھ، تیری بیوی چلی گئی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، اب اسے کوئی نہیں جگا سکتا، تو نے تو اسے میرے ساتھ چھوڑا تھا، لیکن وہ مجھ بوڑھی کو پھر اکیلا کر گئی، اسے ذرا خیال نہیں آیا، نہ تیرا نہ میرا، کہ ہم پیچھے اکیلے کیسے رہیں گے۔ اب کوئی تجھے پانی نہیں پوچھے گا بیٹا، تیری بیوی مر گئی ہے، اب کبھی نہیں جاگے گی، وہ کبھی نہیں اٹھے گی۔ ماں کے الفاظ تھے یا کوئی موت کا اعلان، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلتا ہوا شیشہ ڈال دیا ہو۔ مجھے لگا کہ جیسے میرے دل کی دھڑکن رک گئی ہو۔ مجھ پر تو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے اور میں لا علم تھا۔ میری شریک حیات، میری عزیزہ، میری جان، میری بیوی مجھے 2 دن پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی تھی اور میں بد نصیب شخص اس کا آخری دیدار بھی نہ کر پایا تھا کہ ایسا ساتھ تھا ہمارا۔ میں تو اس کی میت کو کندھا بھی نہ دے سکا تھا۔ میں اماں کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح
رو دیا تھا۔ میرے حصے میں بہت بڑا خسارہ آیا تھا۔ ہمیں وردی میں دیکھ کر لوگ سوچتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وطن کے لیے ہم لوگوں کے حصے میں کتنے بڑے بڑے خسارے آتے ہیں۔ اصل میں ہم خوش نصیب نہیں، بد نصیب ہوتے ہیں۔ خوش نصیبی صرف اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں تابوت میں بند کر کے شہید کے طور پر لایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ہماری زندگی بد نصیب ہی ہوتی ہے۔ ہم اپنے عزیز و جان رشتوں کو کھو دیتے ہیں، ہم سے منسلک ہمارے دل و جان سے پیارے ہم سے منہ موڑ کر منو مٹی تلے سو جاتے ہیں، لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے پیچھے ہماری غیر موجودگی بھی کیا کیا ہوتا رہتا ہے۔ میں جب اپنے دل کا سارا غبار نکال کر اٹھا تو اماں نے کہا، مجھے معاف کر دے بیٹا، میں نے تجھ سے آخری دیدار بھی چھین لیا، لیکن میں کیا کرتی؟ جنازے کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ 2 دن نہ رکھا جاتا، اسی لیے دفنانا پڑا۔ میں اماں کی بات پر چونک پڑا اور اماں سے پوچھا، کیا مطلب؟ جنازے کی حالت ایسی نہیں تھی، کیا ہوا تھا اسے؟ اس کی موت کیسے ہوئی؟ اماں ایک پل کو میرا سوال سن کر گڑبڑا گئی، پھر فوراً بولی، وہ چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی، چھت کے ایک طرف ریلنگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ یہ بات بھی جانتی تھی، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیسے وہ اس طرف چلی گئی۔ میں نماز پڑھ رہی تھی کہ مجھے اس کی چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی ایسا لگا کہ کوئی صحن میں آ کر گرا ہو۔ میں بھاگی باہر گئی تو دیکھا کہ وہ خون میں لت پت پڑی ہے۔ پڑوس والے بھائی صاحب کی مدد سے میں اسے ہسپتال لے کر گئی۔ تب پتہ چلا کہ اس کا سر بری طرح سے پھٹ گیا ہے، پسلیاں اور کمر کی ہڈی چور چور ہو گئی تھی۔ وہ 20 منٹ زندہ رہی اور پھر جان دے دی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اماں ایک بار پھر رو پڑی۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ میں قبر پر جانا چاہتا ہوں۔ اماں نے ایک پڑوسی کے ساتھ مجھے قبرستان بھیج دیا۔ میری بیوی کی قبر ایک کونے میں بنی ہوئی تھی۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھ کر اپنا دل ہلکا کرتا رہا اور پھر اٹھ کر گھر آ گیا۔ آج اس کے تیسرے کی دعا تھی۔ دعا کے بعد رات میں اور اماں بیٹھے ہوئے تھے کہ پڑوس سے خواتین آ گئیں اور کہا، بیٹا تیری یہ ماں تیرا تیسرا دن رو رہی ہے اور اسے تو ہارٹ اٹیک بھی ہو چکا ہے تیری بیوی کی موت پر، اسے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ بھیج دے، تھوڑی دیر کے لیے بہل جائے گی۔ اماں کے ہارٹ اٹیک والی بات سن کر میں حیرت زدہ ہو گیا تھا کہ اماں نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تھی۔ خیر میں نے اماں کو ان کے ساتھ بھیج دیا اور اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ اماں رات کے 1 بجے واپس آئیں، ساتھ میں وہ خاتون بھی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں کو نیند کی گولی دی تھی تاکہ وہ سو جائے، کیونکہ وہ کسی طور پر چپ نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی جاگی ہیں تو میں لے آئی ہوں۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ وہیں رک جاؤ، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اکیلا ہے، مجھے اپنی ماں پر بے ساختہ پیار آیا۔ میری ماں کتنی اچھی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ اس ماں میں کتنی بھیانک چھپی ہوئی ہے۔ آج میری بیوی کی موت ہوئے 10واں دن تھا۔ میں روزانہ اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آتا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے جو دیکھنے کو ملتا اس سے مجھے بہت حیرت ہوتی تھی۔ میں بہت زیادہ سوچتا، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آتی۔ میں جب بھی اس کی قبر پر آتا تو دیکھتا کہ وہاں 5 آدمی کھڑے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ وہاں سے چلے جاتے۔ میں بڑا پریشان ہوتا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور یہاں میری بیوی کی قبر پر کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی میں اس کی قبر پر آیا تو دیکھا کہ وہ 5 آدمی پھر سے وہاں کھڑے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ مجھے بہت تجسس ہوا۔ میں نے سوچا کہ اماں سے پوچھتا ہوں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ جب میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے کہا، بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ وہ سب تیری بیوی کے یار تھے، اس کے مرنے کے بعد بھی انہوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ میں اماں کی بات سن کر حیرت سے اماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اماں نے کہا، یہی سچ ہے۔ میں نے تجھے کبھی اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں تیرا گھر اجڑ نہ جائے، اور دوسرا اس لیے کیونکہ اسے میں اپنی مرضی سے بیاہ کر لائی تھی۔ اگر میں تجھے کچھ بھی بتاتی تو مجھے ہی قصوروار ٹھہراتا کہ اماں تو میرے لیے کیسی لڑکی لائی، لیکن اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اماں سے کہا، آپ شرمندہ نہ ہو، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ مجھے بے ساختہ اپنی بیوی سے گھن آنے لگی اور میں اس سے شدید نفرت کرنے لگا۔ اسی رات وہ میرے خواب میں آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میری قبر کھول کر دیکھو۔ میں حیرت سے اٹھ بیٹھا کہ یہ کیسا خواب ہے۔ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں ہمت کر کے اٹھا اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر جیسے ہی قبر کھولی تو اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل بند ہو گیا۔ اندر ایک قبر نہیں بلکہ ایک کمرہ تھا جس میں ہلکی نیلی اور سرخ رنگ کی بتی جل رہی تھی۔
ایک دائرہ بنا ہوا تھا جس میں مختلف کھوپڑیاں اور موم بتیاں پڑی ہوئی تھیں اور ایک عورت بیٹھی ان پر مسلسل کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر پڑے تھے، اسی لیے اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ میں نے آگے دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی ہو گئی۔ آگے میری سوسائٹی ہی کی کچھ عورتیں تھیں، سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے حیرانگی سے دوبارہ اپنی نظریں اس کمرے میں دوڑائی تو ایک کونے میں نظر آنے والے منظر نے میری روح کھینچ لی۔ کونے میں میری بیوی کو رسیوں کی مدد سے باندھ دیا گیا تھا۔ باندھا گیا تھا اور ایک عورت مسلسل اس کے منہ میں کچھ ڈال رہی تھی جسے وہ منہ بند کر کے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے فون نکالا اور پولیس کو کال کر دی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ابھی تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ نیچے والی مخلوق نہیں جانتی تھی کہ ان کے سر سے چھت اڑ چکی ہے۔ میں نے پولیس کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ادھر ادھر جائزہ لینا شروع کر دیا۔ بے شک میں ایک فوجی تھا، لیکن اکیلا ان پاگل عورتوں میں اترنا کسی بیوقوفی سے کم نہ تھا۔ میں چلتے چلتے قبر کے کنارے کی طرف آ گیا۔ وہاں سے نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہاں سے سارا گھاس پھوس غائب تھا۔ میں نیچے اترا تو سارا معاملہ میری سمجھ میں آ گیا۔ اس طرف ایک خفیہ دروازہ بنایا گیا تھا جس کو دن میں لکڑیاں اور جھاڑیوں کے جھنڈ میں چھپا دیا جاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہے، میری بیوی زندہ ہے جبکہ ماں نے کہا تھا کہ وہ مر گئی ہے اور اس کی قبر کی جگہ یہ کمرہ۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ پولیس اور میں دروازہ کھول کر اندر گئے تو تب اندر والوں کے ہوش اڑے۔ وہ ساری عورتیں وہاں سے منہ چھپا کر بھاگنے لگیں، لیکن پولیس نے سب کو پکڑ لیا۔ انسپیکٹر نے اس چہرہ چھپائی ہوئی عورت کو پکڑا تو وہ چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تم سب کو بھسم کر دوں گی، میں ناکام نہیں ہو سکتی، صرف 2 راتیں اور، اس کے بعد میں اس کی بھلی دے کر امیر ہو جاؤں گی۔ اس کا اشارہ میری بیوی کی طرف تھا۔ اماں بی کے نام پر میں چونک پڑا۔ میں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس عورت کے چہرے کے آگے سے بال ہٹائے تو میں اچانک زلزلوں کی ضد میں آ گیا۔ مجھ سے اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ہی ماں تھی۔ میرے لیے یقین کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ میری ماں تو 5 وقت کی نمازی اور تہجد گزار تھی، پھر یہ شیطانی عورت کیسے؟ پولیس ان سب کو پکڑ کر لے گئی۔ میں اپنی بیوی کے پاس گیا جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے اسے رسیوں سے آزاد کیا اور گھر لے آیا۔ میرے ذہن میں بے تحاشا جھکڑ چل رہے تھے۔ مجھے اپنی بیوی کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے مجھے جو کچھ بتایا اسے سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میری بیوی نے کہا کہ میری ساس بہت اچھی اور نیک تھی، ہر ایک کے کام آتی تھی، وہ تہجد گزار تھی، اسی لیے ان کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی، وہ لوگوں کو دم ڈالتی تھی جس سے لوگوں کو شفا ملتی ہے۔ آہستہ سے سب لوگ میری ماں کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ وہ ماں کو بدلے میں پیسے وغیرہ دینے کی کوشش کرتے تو میری ماں کہتی کہ میں تو صرف اللہ کا کلام پڑھتی ہوں اور اس کے پیسے میں کیوں لوں۔ اسی طرح جب وہ اس دن دم کرنے گئی تو اس بہروپی کافر عورت نے میری ماں کو مار دیا کیونکہ وہ کسی ایسے کی جگہ لینا چاہتی تھی جو بہت اچھا ہو، یعنی جس کی سب قدر کرتے ہوں اور وہ اس کی آڑ میں اپنا گھناؤنا کام سر انجام دے سکے۔ اس نے نہ جانے کب سے اماں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اماں کی ساری عادتوں اور ساری باتوں کا اسے علم تھا، اسی لیے اس نے اماں کو مار کر ان کی جگہ لے لی۔ اس میں اس کے ساتھ کچھ عورتیں اور بھی ملی ہوئی تھیں جو اسی سوسائٹی میں رہتی تھی۔ ایک دن جب وہ ان عورتوں سے بات کر رہی تھی تو میری بیوی نے سب سن لیا۔ اس نے مجھے بتانے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا، مگر اس عورت کو پتہ چل گیا کہ میری بیوی سب جان گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اسے راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ وہ مجھے مارنے لگی کہ اس کے ساتھ کی دوسری عورت نے کہا کہ ہمیں تھوڑے دن بعد ولی کی ضرورت ہے، چنانچہ انہوں نے مجھے لے جا کر اپنے اس کمرے میں بند کر دیا اور یہاں میری موت کا ڈرامہ کیا۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ مجھے اپنی ماں کی بہت یاد آئی۔ میں اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ صبح میں نے انسپیکٹر کو کال کر کے سارا معاملہ بتایا اور درخواست کی کہ اس عورت کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ ہمارے درمیان کب کیسے لوگ گھس آتے ہیں ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب تک ہماری آنکھیں کھلتی ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔